ابھی آج کے بیان میں دیکھیے امریکی وزیر جو ہے دورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے یہ اس کے حملے سے، حماس کے حملے سے داعش کی یاد آتی ہے. کیا بہترین مثال دی. داعش کون تھا؟ یہ جب آئے، یہ یہاں بھی دیکھیے، جب داعش پیدا ہوئی، اس کا ظہور ہوا تو عالم اسلام کے لوگ سمجھ رہے تھے یہ بہت ہمارے لیے مفید ہوں گے، جشن منا رہے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ اسے امریکہ نے ہی بنایا ہے، یہودیوں نے ہی بنایا ہے. ہاں، اس میں دروز ہیں، شیعہ ہیں، باطنی لوگ ہیں. نام دیا جاتا کہ یہ سلفی ہیں. یہ مسجدوں میں دھماکے کرنا، بے گناہوں کو مارنا، قتل کرنا، عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، کیا یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ ایسی خبریں بھی آئی جو غائب ہو جاتی ہیں کہ یورپ کے ملکوں سے ایسے قیدیوں کو جو عمر قید کی سزا میں مبتلا تھے انہیں چھڑایا گیا، جیل سے باہر آئے، آج نکلے ہیں، کل اسلام قبول کیا، 2 دن کے بعد کاغذات تیار کر کے عراق چلے گئے، داعش سے جڑ گئے. یہ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ایسی چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہے، لیکن ان خبروں پر دھیان نہیں. ہمارے علماء بھی بیان دے رہے ہیں، کر رہے ہیں. ہاں، انہیں پتہ نہیں ہے. یہ حماس، ایک چھوٹا سا سوال علماء سے، آپ سے، کہ جہاد اسلام میں کب مشروع ہوا؟ مکی زندگی میں ہوا، بعثت کے بعد، یا مدینہ میں قوت حاصل ہونے کے بعد؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کے مقابلے میں اگر مسلمان اور دشمن سامنے سامنے ہو جائیں تو قرآن کی آیات کے مقابل اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں کے دگنے سے زیادہ ہو جائے تو جائز ہے کہ مسلمان میدان سے ہٹ جائیں، پیچھے چلے جائیں. یہ جائز ہے. اگر مسلمانوں کو یہ معلوم ہے یا کسی اس مسلمان کو پتہ ہے کہ آپ اگر کسی پر حملہ کر رہے ہیں، کوئی اقدام کر رہے ہیں، جہادی کارروائی کر رہے ہیں اور نتیجے میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ یقین ہے، بلکہ آپ کا اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا، تو ایسا اقدام کرنا ناجائز ہے. کسی بھی مولوی سے پوچھئے، جو جائز بولے وہ سمجھ جائیے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. بالکل واضح ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کی خلاف ورزی ہوگی. اب حماس نے جو حملہ کیا اس پر غور کیجئے. کیا اس کی یہ طاقت قوت ہے کہ وہ جو ہے اس جنگ میں اپنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کر سکے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لے کے کچھ نقصان پہنچا دے گا، لیکن رد عمل جو ہو رہا ہے، غزہ کی پٹی جس کے بارے میں بتایا کہ وہ عام طور سے کہا جاتا ہے، سبھی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی ہوئی جیل ہے، حصار بندی ہے. ایک طرف سمندر ہے، سامنے کے 2 حصوں میں اسرائیل ہے، ایک سائیڈ میں مصر کا حصہ ہے، راستہ ہے جسے بند کر دیا گیا ہے، ابھی بھی نہیں کھولا گیا ہے، اور وہاں اسرائیل بمباری بھی ہو رہی ہے. ہاں، ایئرپورٹ پہلے تباہ کیا جا چکا ہے، راستے بند ہیں، مخدوش ہیں. اس وقت جو تصویریں تھوڑی موڑی آئی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھنڈر بن گیا. 23 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے جس میں اکثریت سنیوں کی ہے. اس سے پہلے بھی حماس کے کچھ اقدامات کے نتیجے میں حملہ ہوا تھا، تو یہاں تک خبر آئی تھی کہ حماس کے ذمہ داروں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، محفوظ کیا گیا کہ انہوں نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو یہ خبر دی کہ ہم نے بلڈنگ خالی کر دی ہے، آپ حملہ کر سکتے ہیں. ہماری بلڈنگ پر حملہ ہو تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں حماس اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں. ویسے ہی جیسے حزب اللہ، جس کو عرب دنیا کے سنی حزب الشیطان کہتے ہیں، روافض جو ایرانیوں کے ساتھ مل کر، امریکیوں کے ساتھ مل کر صرف سنیوں کی تباہی کرتے ہیں. آپ اگر صابرہ، شتیلہ اور فلسطین کے دوسرے کیمپوں کی پرانی داستانیں سنیں گے تو وہاں معلوم ہوگا کہ لبنان میں، فلسطین میں جو مسلمانوں کے کیمپ تھے، سنیوں کے کیمپ تھے، وہاں نوجوان لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کیا ان حزب اللہ کے لوگوں نے. امریکیوں اور غیر اسلامی دنیا کے لوگوں کی نظروں کے سامنے، ان کی طاقت کے سامنے ان کو لوٹا، مارا، قتل کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. تو آپ سوچئے کہ 23 لاکھ لوگ، کل کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ 4 لاکھ غزہ کے لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت پانی نہیں پہنچ رہا ہے. پہلے ہی سے بہت محدود پانی کی سپلائی تھی، وہ بھی کٹ کر دی گئی، بجلی بند، ایندھن کی پہنچائی بند، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. لوگوں کی پناہ کے لیے اقوام متحدہ کے اسکول اور اسپتال ہی بچے ہیں جو بھر چکے ہیں. دوائیں نہیں ہیں، غذائیں نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، ہاں، اور نہ جانے کیا کیا پریشانیاں ہیں. اس میں لوگ اپاہج ہو رہے ہیں. کتنے لوگ مر گئے ابھی تک صحیح تعداد نہیں معلوم. جو کچھ بول رہے ہیں لوگ اندازہ بیان کر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی محفوظ ذریعہ نہیں ہے، غزہ کے حالات کا علم نہیں ہے. لہذا بتائیے کہ کیا یہ جہاد ہے؟
جہاں مسلمانوں کی جانیں بے دریغ جا رہی ہیں، ان کے مکانات اور املاک بے طرح سے تباہی کا شکار ہو رہے ہیں. جو خبریں جھوٹی سچی آ رہی ہیں اس کے مطابق بھی غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا، اور یہ بیان دیا جا رہا ہے اسرائیلی ذمہ داروں کی طرف سے، اتھارٹی کی طرف سے، کہ غزہ کو ہم کھنڈر بنا دیں گے، تباہ کر دیں گے، 50 سال تک نہیں بھول پائیں گے. کیا اس سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کو وہاں رکھیے جہاں اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے ایک قطرہ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سونے کے لیے کھلی چھت ہے، کھلا آسمان ہے، چھت نہیں ہے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کے کچھ لوگوں کو کچھ نقصان پہنچا دیا گیا. حیرت ہوتی ہے. اور اس میں بھی جو ہے مسلکی نفسیات کو تسکین پہنچانے کا سامان. کتنا انحطاط اور پستی ہے. مسلمان کتنے بے وقوف ہو گئے ہیں. یہ دنیا عالم کفر اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ان کو کیسے خوش کیا جائے دو خبروں کے ذریعے سے، اور پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے، یہ خوشی رہیں گے. بعد میں ریلیف کا، میمورنڈم کا، احتجاج کا، یوم دعا کا ڈھونگ پہنچائیں گے. میں ڈھونگ کہہ رہا ہوں. اسرائیلی مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والے مسلمان اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے حقوق مار رہے ہیں. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ یہاں آ جائیں تو آپ ان کا بھی گلا کاٹیں گے، جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، حق ماریں گے. کون سا دین ہے؟ اس پورے تناظر میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آج کے خطبے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں کو، نئی نسل کے ان لوگوں کو جو واٹس ایپ پر، جدید وسائل پر، فیس بک اور ان پر بہت سرگرم عمل رہتے ہیں، خالص غیر اسلامی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں، یہودیوں اور غیر مسلموں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں. وہ صرف 2-4 بہت محدود وقت ہوتا ہے، میں سب پہلوؤں پر گفتگو نہیں کر سکتا. ایک پہلو یہ کہ خبروں پر جلد بازی نہ کی جائے اور اپنا دائرہ عمل سمجھا جائے. ہر انسان کا اپنا دائرہ عمل ہے. جو کام ہمارا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کوئی بہت ماہر انجینئر ہے، اسے آپ سرجری کا کام دے دو جو ڈاکٹر کا کام ہے. کوئی کسائی کو دے دو کہ آپ جو ہے پیٹ کاٹ کے جو اپینڈکس نکال دو، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، عوام کے معاملے میں یہی کچھ ہوتا ہے. یہ 2-4 روایتیں، قرآن کی ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں. جو میں نے تبصرے کیے وہ بہت ادھورے ہیں اور اس میں احتیاط بھی ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ حماس کے تعلق سے سنی علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس میں یا اس پر عمل دخل زیادہ تر روافظ کا ہے، شیعوں کا ہے، جنہوں نے تاریخ میں کبھی سنیوں کو فائدہ نہیں پہنچایا. سنیوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ غیروں کا ساتھ دیا ہے. صحابہ کی تکفیر کی ہے، نئے نئے مسلک بنائے ہیں، حدیثیں گڑھی ہیں، قرآن کو مجروح کیا ہے، قرآن کو مشکوک بنایا ہے. صحابہ کرام ان کا سب سے اول نشانہ ہے، اور سنیوں کی سے دشمنی ان کے دین اور مسلک کی بنیادوں میں شامل ہے. اس لیے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، ہمیشہ غیروں کا ساتھ دیا ہے. آپ کو عالمی میڈیا میں، ہمارے میڈیا میں یہ نظر آئے گا کہ امریکہ ایران سے خفا ہے، بیان بازی کر رہا ہے. حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل نہیں کرے گا. اسرائیل کی یہودیوں کی دوسری بڑی آبادی ایران میں ہے، تجارتی تعلقات ہیں، عہدوں پر ہیں، آپس میں گہرے مراسم ہیں، خفیہ طور سے لین دین ہیں، اور یہی معاملہ اخوانی اور جماعت اسلامی کا بھی ہے. میں کوئی ہوائی بات نہیں، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں اور کھل کے کہنے پر مجبور ہوں. بہت کھلواڑ ہو چکا ہے. آپ کچھ ہوش میں آئیے، مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہیے. ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو غیروں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں، اور ہم چھوٹی موٹی باتوں پر خوش ہو کر بلا نتائج اور گہرائی میں جائے ہوئے نتائج پر غور کیے بغیر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، جو ہمارا رد عمل ان کے لیے مفید ہوتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 اسرائیلی مر گئے، ہم خوش، اتنا بڑا حملہ کبھی نہیں ہوا. کیا یہ خوشی کافی ہے؟ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ ٹوئن ٹاور کا معاملہ یاد کیجئے، داعش کے حملوں کی حقیقت یاد کیجئے، گودرا کا سانحہ یاد کیجئے، اور ایسی بہت سی خبریں. اگر اس میں کچھ حقیقت ہے بھی تو اس کے اندر کون سی حقیقت ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ بظاہر اشارہ کیا ہے بعض مبصرین نے، میں جو جانتا ہوں سمجھ سکا، غیر مسلموں نے، کہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ ایسے حملے کی اتنے راکٹ، ایک دن میں 4000 سے زیادہ، 400 سے زیادہ جو بھی تعداد بتائی جا رہی ہے، راکٹ مارنا اور ابھی بھی جاری رکھنا، یہ کن کی تربیت سے اور مدد سے ہو رہا ہے؟ حماس کے پاس ایسے وسائل کہاں سے آئے جبکہ غزہ جو ہے پورا گھرا ہوا ہے؟
ہاں پہلے ایران پر شک کیا گیا, بعد میں اس کو کلین چٹ دے دی گئی امریکہ ہی کی طرف سے. کلین چٹ کے نہیں وہ نہیں ہے, پھر کون ہے یہ ابھی تک خبر نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں, کیونکہ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانا. اس پورے معاملے میں آپ دیکھیے کہ بڑے سطح پر فائدہ کس کا ہے, بڑی سطح پر نقصان کس کو ہو رہا ہے. یہ بیان اس میں دھوکہ مت کھائیے, اخبار میں آتا ہے کہ ان سے استعفے کی مانگ ہو رہی ہے, ایران اسرائیل کی جو ہے پول کھل گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ تو کہنا آپ کے لیے ضروری ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے ضروری ہے, ہمدردی بٹورنے کے لیے ضروری ہے, حماس اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے کے لیے اور ان پر حملے کے جواز کے لیے یہ ضروری ہے. جب یہ نہیں کہیں گے تو حملہ کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے یورپ اور امریکہ کی ہمدردی بھی کھلے طور پر ان کے ساتھ. اس میں لوگ عالم اسلام کو دوش دیتے ہیں, خاص طور سے سعودی عرب کو نشانہ بناتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, کتنا کر سکتے ہیں؟ میں نے کل کے درس میں سوال کیا تھا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں پکی قبروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوایا تھا, حضرت علی نے ابو الحجاج کو بھیجا تھا. ہمارے ہاں پکی قبریں ہیں, یہ بہادر لوگ کوئی ایک توڑ کے بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بدعت ہے, خرافات ہے, شرک ہے, قرآن حدیث کی مخالفت ہے. تو آپ کے یہاں مصلحتیں ہیں, وہاں کے حالات سے آپ واقف ہیں, سیاسی امور سے آپ واقف ہیں, کن نزاکتوں سے لوگ گزر رہے ہیں. مسلمانوں کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں گیا ہے, اور مسلمانوں کے خلاف ایسے مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا ہے اندر اور باہر کہ وہ کچھ کرنا چاہیں تو توڑ دیے جاتے ہیں. اور ہمارا پورا عالم اسلام ان کے مخالفت کرتا ہے جو اہل حق ہیں. کفار و مشرکین کو چھوڑیے, ہم اور آپ مخالفت کرتے ہیں خبروں میں, بیانات میں. آج سب سے بڑی جنگ ہتھیاروں سے زیادہ میڈیا سے لڑی جا رہی ہے, اور پہلے یہ ماحول بنایا جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. ان کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, آپ خوش ہو گئے, آپ کو جو رد عمل کا مظاہرہ کرنا ہے آپ وہ کرنے لگتے ہیں. اگر خبروں کے پیچھے کی سچائی اور حقیقت کو سمجھنے لگیں تو یہ بات نہیں ہوگی. آج دنیا بہت ترقی یافتہ کہلاتی ہے, لیکن اگر سچائی تک پہنچنے کی بات ہو, سچ بولنے کی بات ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے زمانوں سے بھی زیادہ پیچھے ہے آج کی دنیا. آج بھی چاہے وہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہو, دوسری خبریں ہوں, ہندوستان میں کون مظلوم ہے, کون ظالم ہے, کون چور ہے, کون گھوٹالہ کرنے والا ہے, ان حقائق تک پہنچنا ہو, کون جیل میں جانے کے لائق ہے, کون رہائی کے لائق ہے, ان باتوں کا معاملہ ہو, تو آپ دیکھیے کہ ریکارڈ پر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جاتا ہے. سچ بولنا, سچائی تک پہنچنا بہت اہم ہے, بنیادی صفت ہے اہل حق کی, لیکن بہت مشکل ہے, اور آج بھی بہت مشکل ہے. جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے, لیکن جھوٹ کا دور دورہ ہے, غلبہ ہے, میڈیا میں, سیاست میں, عوام میں, سماج میں, ہر طرف, یہاں تک کہ دین میں جھوٹی حدیثیں, جھوٹی باتیں, جھوٹی حکایتیں, جھوٹی خبریں, اچھوں کو جھوٹ بول کر برا بنانا, بروں کو جھوٹ بول کر اچھا بنانا شیطانی کام, یہ غالب ہے دنیا میں بظاہر, اور یہی ہمارا امتحان ہے, فتنوں کا دور ہے. تو سچ کو حاصل کرنا آج بھی بہت مشکل ہے. تمام تر وسائل کے باوجود جھوٹی اور فیک نیوز کا زیادہ غلبہ ہے, سچ کھویا ہوا ہے. اصلی تاریخ ہمیشہ گم رہتی ہے, اور جس کو جہاں طاقت ملی وہ اپنے اعتبار سے اپنے آدمی کو لگا کے رپورٹ چھپواتا ہے, اپنے کارنامے گنواتا ہے, اپنے مخالف کا نام غائب کر دیتا ہے. ہندوستان کی تاریخ آزادی ہو, ہماری جماعتوں کی تاریخ ہو, آپ غور کر لیجئے, دیکھ لیجئے کہ جن کے کارنامے ہیں وہ پردوں کے پیچھے ہیں, اور جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں وہ رپورٹوں میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا, قرآن کی آیت کا یہ آخری حصہ ہے کہ اگر یہ خبروں کو رسول تک اور اولو الامر تک پہنچاتے تو اس کی تہ تک پہنچنے والے لوگ اس کی حقیقت کو جان لیتے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان مسلمانوں کو جو بے احتیاطی برتتے ہیں خبروں کو پھیلانے میں, لوگوں تک باتوں کو پہنچانے میں, ان کی اصلاح کی جا رہی ہے ان آیتوں کے ذریعے سے. اللہ نے آخر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو تم شیطان کے پیچھے چلتے مگر تھوڑے لوگ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور دینی تعلیمات اور اصولوں کی روشنی میں زندگی کے ہر معاملے کو انجام دینے کی توفیق دے, اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابیوں سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.